السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ اس وقت ایک نہایت اہم اعلان کرنا مقصود ہے۔ امید ہے کہ تمام سالکین اس اعلان کو بہت اہمیت اور توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ خانقاہ دارالاحسان کی سرپرستی میں الحمدللہ جو تعلیمی شعبہ جامعہ ابی ہریرہ کے نام سے کام کر رہا ہے، اللہ کا فضل ہے، اب ہم اپنے 5ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ شروع سے یہ کوشش کی گئی کہ معیاری تعلیم ہو اور تزکیے کے ساتھ ہو۔ تعلیم بغیر تزکیے کے ایک فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب علم کے ساتھ ذکر جڑتا ہے اور کسی بڑے کی سرپرستی میں علم اور ذکر کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمع کیا جاتا ہے تو نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اور وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جن مقاصد کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا سلسلہ جاری فرمایا، اور تعلیم کو اور تعلیم دینے والوں کو یہ فرما کر قیامت تک کے لیے غیر معمولی عزت عطا فرما دی، انما بعثت معلما، کہ مجھے تو استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی میری بعثت کا ایک مقصد تعلیم دینا ہے۔ جامعہ ابی ہریرہ میں الحمدللہ بنیادی عالمیت کورس کے ساتھ کچھ مختصر مدتی کورس بھی گزشتہ سال سے جاری ہیں، جن کو جامعہ کی ویب سائٹ میں جا کر کے تفصیل کے ساتھ دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ جامعہ کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ چند لوگ اس میں داخل ہو جائیں اور وہ کچھ پڑھ لیں، کچھ علم حاصل کر لیں۔ جامعہ کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے سلسلے کے تمام سالکین دین کا ضروری علم حاصل کریں۔ جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کم از کم قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھیں، اس کی تجوید سیکھیں اور ضروری دینی مسائل سیکھیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی وقت میں گنجائش دی ہے وہ پوری کوشش کریں کہ قرآن کو اس کی زبان میں سیکھیں۔ یہ بات سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب اتفاق سے نہیں فرمایا ہے۔ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ عربی زبان کو اللہ کی طرف سے جو خاص وسعت دی گئی ہے، جو گہرائی اور گہرائی دی گئی ہے، آج بھی تمام تر ترقیات کے باوجود دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مکمل مفہوم دنیا کی کسی زبان میں ایک لفظ کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتا۔ اہل باطل بہت سارے فتنے اس لیے بھی برپا کرتے ہیں اور اس میں کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ معذور بھی ہیں کہ وہ زبان سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ قرآن کے تراجم کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کے کسی لفظ کا مفہوم ادا کرنے کے لیے جو ترجمہ لکھا گیا ہوتا ہے حقیقت میں وہ کامل ترجمہ نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن پاک کا کامل ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ وہ تو اس کے مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے اس عاجز کی، اس فقیر کی یہ شدید خواہش ہے کہ ہمارا ہر سالک کم از کم اتنی عربی زبان سے واقف ہو کہ وہ کسی کی رہنمائی میں مطالعے کے ذریعے یہ سمجھ سکے کہ یہاں قرآن کا یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں اس لفظ کے یہ وسیع تر مفہوم ہوتے ہیں، تاکہ وہ کسی قسم کی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ احادیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ کی سکھائی ہوئی قرآن پاک کی تشریحات ہیں، اس لیے انسان اتنی عربی زبان سے واقف ہو کہ وہ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکے، عربی اور احادیث مبارکہ کو سمجھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو سمجھ کر مانگ سکے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دعا کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ ہماری دعائیں ہمارے دل کی آواز بن کے نکلا کریں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کیا کریں۔ اسی طرح صرف قرآن کے الفاظ کا پڑھ لینا اور سمجھ لینا اور صرف احادیث کے الفاظ کا پڑھ لینا اور سمجھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کی گہری سمجھ، جس کو فقہ کہتے ہیں، انسان کو فقہ سے بھی بصیرت کے ساتھ اتنی واقفیت ہو کہ وہ زندگی کے اپنے تمام مسائل
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اپنے بڑوں کی رہنمائی میں حل کر سکیں۔ اس لیے میں اس مرتبہ بہت زور دے کر، بہت اصرار کر کے اپنے سلسلے کے اور خاص طور سے خانقاہ دارالاحسان سے منسلک تمام سالکین سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اس ادارے کی قدر کریں اور اس کو اپنی تربیت کا ایک حصہ سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں داخلہ لے کر کے اس کے ذریعے سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو ایک زائد کام نہ سمجھیں، اس کو اپنے تزکیہ اور اپنے تربیت کا حصہ سمجھیں۔ جو ٹیم اللہ کے فضل سے اس عاجز کی نگرانی میں کام کر رہی ہے، مزید تفصیلات ان سے معلوم کر لی جائیں۔ اس وقت یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس سال کے نئے داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تمام سالکین ہمت کر کے، اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنی ترتیب بنا کر کے زیادہ سے زیادہ داخلے لیں گے، زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں گے، اور خوب محنت سے پڑھیں گے، اور پختہ علم اور پختہ عمل اور پختہ اپنی تربیت کی فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی، پڑھانے والوں کو بھی۔ مجھے معلوم ہے خواتین کی طرف سے بھی بار بار درخواستیں آ رہی ہیں، اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات مہیا فرما دیں، مواقع عطا فرما دیں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیں، تو انشاءاللہ اس پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی خواتین کے لیے بھی باقاعدہ عالمیت کے کورس بھی جاری کیے جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال کم از کم خواتین سے درخواست ہے کہ وہ جو قرآن پاک کا کورس ہے، جس کے ساتھ انشاءاللہ کسی قدر بقدر ضرورت دینیات کا بھی اضافہ کیا جائے گا، وہ 1 سالہ کورس ہے، اس سے استفادہ کریں۔ انشاءاللہ آگے ان کے لیے اور انتظامات کیے جائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ان محنتوں کو اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ میں پھر درخواست کر رہا ہوں تمام سالکین سے کہ اس اعلان کو بہت اہمیت کے ساتھ سنیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جامعہ ابی ہریرہ کی ویب سائٹ کو غور سے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔